اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ البقرہ کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ پہلے 2 رکوعوں کا مطالعہ مکمل ہوا، متقین، کافرین اور منافقین کا ذکر آ گیا۔ اب تیسرا رکوع ہے، اس میں قرآن پاک کی بہت بنیادی دعوت ہمارے سامنے آتی ہے، توحید، آخرت اور رسالت۔ یہی موضوعات الفاتحہ میں بھی تھے، یہی موضوعات یہاں پر بھی سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع میں آ رہے ہیں۔ ارشاد ہوا سورۃ البقرہ آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو جس سے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، ایک مراد عذاب سے بچ سکو۔ یہاں فرمایا یا ایھا الناس، اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت یونیورسل ہے، تمام انسانیت کے لیے۔ یا ایھا الناس کے الفاظ ہیں۔ دیگر رسولوں کا بیان آئے گا، وہ فرماتے یا قومی، اے میری قوم، لیکن رسول اللہ کیا فرماتے؟ یا ایھا الناس کے رسول اللہ کی رسالت عالمگیر ہے۔ کیا کرنا ہے تمہیں؟ اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہی الفاتحہ میں تھا، اللہ نے اپنی بندگی کا تقاضا رب ہونے کی بنیاد پر کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر آگے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین۔ سورہ قریش میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تو اللہ رب ہونے کے ناطے اس نے اپنی عبادت کا ہم سے تقاضا کیا، فرمایا کہ دیکھو وہ تمہارا بھی خالق ہے اور جو تم سے پہلے گزرے ان کا بھی خالق ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا ترجمہ بچنے کا بھی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو کسی کو اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم یہ بات جانتے ہو۔ آگے رسالت کا تذکرہ، اور رسالت کے ذیل میں قرآن کریم کے تعلق سے اللہ کا چیلنج بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں مبتلا ہو اس کلام یعنی قرآن کی سچائی کے بارے میں جو ہم نے اپنے خاص بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اللہ کے چنے ہوئے خاص بندے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس طرح کی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا چیلنج ذکر کیا۔ البتہ مکی صورتوں میں یہ چیلنج اور آسان بھی کیا گیا۔ پہلے کہیں کہا گیا قرآن پاک میں پورا قرآن پیش کرو، سورہ طور میں، سورہ بنی اسرائیل میں پورا قرآن اس جیسا کلام لے آؤ۔ عربی پہ ناز ہے، تم اپنے آپ کو، عرب کے لوگ اپنے آپ کو بڑا ناز سے بیان کرتے تھے، نان عربس کو عجم گونگا کہتے تھے، تمہاری زبان میں پیش کر دو۔ پھر قرآن پاک نے اس کو آسان کیا، 10 صورتوں کا ذکر بھی آتا ہے، سورہ ہود اور سورہ یونس میں مطالعہ کریں گے۔ پھر اللہ نے کہا چلو قرآن کی کسی صورت سے ملتی جلتی صورت ہی پیش کر دو۔ تو یہ چیلنج مکی صورتوں میں بھی آئے گا۔ فرمایا بلا لو اللہ کے سوا تمہارے جو بھی مددگار ہیں، ایک صورت سے ملتی جلتی صورت پیش کر کے دکھا دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، کیا کمال کا یعنی یقین کے ساتھ اس بات کا بیان ہے۔ شروع میں کیا تھا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اب کیا ہے؟ ہرگز تم اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکو گے۔ غلام احمد قادیانی جیسے بے وقوفوں نے الٹے سیدھے قسم کے کلام پیش کرنے کی کوشش کی، اپنے ہی لوگوں نے مذاق اڑا ڈالا، تفصیل کا موقع نہیں۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت بھی اپنی انتہا پر، اور قرآن حکیم جس دور میں نازل ہوا عربوں کو عربی پر اپنی ناز تھا، لیکن ایک بڑے شاعر سے کہا گیا اب تم شعر نہیں کہتے، کہ ابعد القرآن، قرآن کے بعد کچھ رہ گیا کہ میں پریزنٹ کر سکوں۔ کسی شاعر نے دیکھا کسی گھر کے باہر لکھا ہوا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو فصاحت و بلاغت کی بات کریں اور ایوینیوز کے اعتبار سے بات کریں، نہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور وَلَمْ تَفْعَلُوا بڑا زوردار انداز ہے، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہ رسالت کے ذیل میں قرآن کا ذکر آ گیا،
اور آگ کا بیان یہ آخرت کے اعتبار سے آگے جنت کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اب یہ بھی نوٹ کیجئے، قرآن میں جنت کا ذکر اور جہنم کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے۔ اگر اللہ ڈراتا ہے تو اللہ خوشخبری بھی سناتا ہے، اور ڈرنا چاہیے تاکہ بچیں جہنم سے، اور خوشخبری لے کر محنت میں آگے بڑھنا چاہیے۔ لیجئے جنت کا بیان بھی ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ بہت اہم بات ہے، ایمان لا کر بیٹھے رہنا کافی نہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، کان میں کلمہ پڑ گیا، کافی نہیں، کسی فارم میں لکھ دیا ریلیجن کیا اسلام ہے، دس از ناٹ انف۔ ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں کیا تھا؟ غیب پر ایمان، اور فوراً کیا تھا؟ نماز قائم کرنا۔ یہ عمومی بات آ رہی ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کلما، بڑی پیاری بات ہے، جنت ان امیجنیبل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرما دے، اور یہ قرآن ایمان دیتا ہے، خدا کی قسم یہ محفل ایمان بڑھاتی ہیں۔ جنت ان امیجنیبل، سنیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، واتوا بہ متشابہا، حالانکہ انہیں صورت میں اس سے ملتا جلتا پھل دیا جائے گا۔ ملتا جلتا کیوں دیا جائے گا؟ ایکسیپٹیبل بھی تو ہو نا، انار آ گیا سامنے، آم آ گیا سامنے، سب پتہ ہے ہمیں، ہم کھا کے آئے دنیا میں، لیکن ملتا جلتا ہوگا، ایگزیکٹلی وہ نہیں ہوگا۔ اس کی تعبیر کیا کی گئی؟ بڑی عجیب بات ہے، ہر مرتبہ جو ملے گا اس کی خصوصیات الگ ہوں گی، اور اس کا لذت کا معاملہ الگ ہوگا، اور اس کا ٹیسٹ یعنی ذائقہ بھی الگ ہوگا۔ اب آپ سوچیں، اربوں انسان زمین پر ہے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ دنیا میں کہا جاتا ہے یہ ہماری زبان 8 سے 10 ہزار قسم کے ذائقوں کو ڈفرینشیٹ کر سکتی ہے، 8 سے 10 ہزار، تو تبھی تو جنت جنت ہے، ہر مرتبہ جب ملے گا ڈفرینٹ ہوگا۔ ملتا جلتا اس معنی میں کہ ہاں دنیا میں سے ملا، انار ملا، فائن، وہاں جو ملے گا اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگا، اس کی خصوصیات ڈفرینٹ ہوں گی۔ اور جنت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ نقل فرماتے ہیں علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، بخاری شریف میں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں کبھی خیال آیا ہوگا۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ پاکیزہ بیویاں، جنتی عورتوں کا بیان مکی صورتوں میں بہت آئے گا انشاءاللہ تعالی، وہاں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، توحید، رسالت، آخرت کا ذکر آ گیا۔ اب ایک سوال آتا تھا اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوتا تھا تب بھی، اور آج بھی، جن لوگوں کو قرآن کی بیوٹی اور قرآن کے میریکل ہونا اس کا اندازہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ اتنا اگر عظیم کلام اور ہے تو اس میں چوٹی کا ذکر آتا ہے، مکھی کا ذکر آتا ہے، مچھر کا ذکر آتا ہے، مکڑی کا ذکر آتا ہے، کتے کی مثال آتی ہے، عجیب بات، اللہ اور جانوروں کی، کوے کی مثال آتی ہے، فار واٹ؟ اللہ فرما رہا ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات سے جھجک محسوس نہیں فرماتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی حقیر شے کی مثال کو بیان فرمائے۔ This is the word of Allah. It's a book of guidance. تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو کوئی جھجک نہیں، کوئی ہیزیٹیشن نہیں کہ اللہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی حقیر شے کی مثال بیان فرمائے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے ان مثالوں کا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے، کیا چاہتا ہے اللہ؟ اب اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، یضل بہ کثیرا، اس مثال سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب، لیکن نکتہ وہی ہے، جس کے دل میں طلب و تڑپ نہیں، تکبر آ گیا، وہ جہل جیسے لوگوں کی طرح، تعصب آ گیا یہود کی طرح، تو اس کو تو گمراہی ملے گی۔ لیکن جس کے دل میں طلب و تڑپ ہو، ایک ایک آیت، ایک ایک مثال، ایک ایک پیربل ان دا بک آف اللہ، وہ ہدایت کا باعث بنتی۔
اور یہ مثال ہم آگے آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت اہم بات، اس مثال سے، ایک ایک مثال سے اللہ بعض لوگوں کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور بعض کو اللہ ہدایت دیتا ہے. وما يضل به الا الفاسقین، اور اللہ اس سے نافرمانوں کو ہی گمراہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. کن کو گمراہی ملتی ہے؟ قرآن پاک یہ بھی بتا رہا ہے. ایک سوال ہمارے اٹھتا ہے، اگر آپ لوگ ترجمہ قرآن سے پڑھو گے بھائی گمراہ ہو جاؤ گے، مشہور بات ہے، سمجھ کر قرآن پڑھنا چاہو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ جملہ درست نہیں ہے. جو ہدایت کی طلب کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ ہدایت پائے گا، جو ٹیڑھ لے کر آئے گا ٹیڑھ پائے گا. طلب تو پیدا کریں نا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور دلچسپ بات کیا ہے، گمراہ کون ہوگی یہ بتا دی اللہ تعالیٰ نے آگے. فرمایا وما يضل به الا الفاسقین، اور اللہ اس سے صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. الذين ينقضون عهد الله، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اسے پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تین باتیں آئیں. اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ سے کیے گئے ایک وعدے کا ذکر سورۃ الاعراف آیت 172 میں آئے گا. مشہور الفاظ میں عہد الست کہا جاتا ہے اس کو. اللہ نے ہم سے اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا اور اللہ کا تعارف ہماری فطرت میں ہے، تو اللہ سے یہ کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں. نمبر دو، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں توڑتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، کنشپ بلڈ ریلیشنز خونی رشتوں کا حق ادا نہیں کرتے، حقوق اللہ بھی پامال کرتے، حقوق العباد بھی پامال کرتے. نمبر تین جرم کیا ہے؟ زمین میں فساد مچاتے ہیں. اور سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرنا. جو یہ حرکتیں کریں گے ان کے حصے میں گمراہی آئے گی. باقی جو طلب لے کر آیا ہے، جو طلب لے کر آیا ہے، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں. بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، میرا بندہ مجلس میں کسی میں یاد کرے، میں بہتر مجلس فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہوں. میرا بندہ ایک بالش میری طرف آئے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے، میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. میرا بندہ چل کر میری طرف آئے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. تو بندہ طلب و طلب لے کر بیٹھے گا تو کیا اللہ گمراہ کرے گا؟ استغفر اللہ. یہ جملے غلط ہیں، نہیں سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ٹیڑھ آئے گی تو گمراہی آئے گی. اللہ کے بندوں کے حقوق پامال کریں گے تو ٹیڑھ جو ہے وہ ٹیڑھ آئے گی. اللہ کے دین کی راہ میں روڑے اٹکانے والے بنیں گے تو ٹیڑھ آئے گی. اللہ سے لا لگانے کو بیٹھیں گے، اللہ سے مانگنے کو بیٹھیں گے، طلب کے ساتھ آئیں گے، تڑپ کے ساتھ آئیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اللہ کے سامنے. اللہ غیور ذات ہے، اللہ خالی تھوڑی لوٹائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو گمراہی سے بچائے اور اللہ مجھے اور آپ کو سیدھے راستے کی مزید ہدایت اور اس پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ان مفسدین کے بارے میں اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اگلی آیت ترجمے کے اعتبار سے بہت آسان ہے، فلسفیانہ گفتگو کے اعتبار سے گہرا مقام ہے. فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اللہ نے تمہیں زندہ فرمایا، ثم یمیتکم، پھر وہ اللہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. دو موت اور دو زندگیاں، ان کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے. ایک سادہ سی وضاحت یہ ہے، اللہ نے ہم سارے انسانوں کی روحوں کو ایک مرتبہ پہلے پیدا کیا. البقرہ سورۃ الاعراف آیت 172 میں اس کا ذکر بھی آ جائے گا انشاءاللہ. ان روحوں سے اللہ نے اپنے رب ہونے کا اقرار لیا، پھر ان کو سلایا. یہ سلایا جانا یہ پہلی موت ہے. موت سے پہلے زندگی کا تصور ہوتا ہے. آغاز زندگی ہے جب روح پیدا کر دی گئی، تو روح سے آغاز زندگی، روح کو سلا دیا گیا، یہ پہلی موت ہے. بس یہ نوٹ کر لیں، یہ پہلی موت ہے. دنیا میں روح جسم کو ملا دیا گیا، یہ ادھر پہلی زندگی ہے. پھر دنیا میں خاتمہ ہوگا ہماری زندگی کا، موت دے دی جائے گی، جسم روح کو الگ کر دیا جائے گا، یہ دوسری موت ہے. ابھی قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، وہ دوسری زندگی ہے. یہ ہے ذرا تھوڑا گہرا مقام. تو بہرحال روحوں کو پیدا کیا گیا، سلا دیا جانا پہلی موت. دنیا میں روح جسم کو ملا دیا جانا، یہ پہلی زندگی ادھر. پھر موت کے وقت روح جسم کا الگ کر دیا جانا، یہ دوسری موت ادھر. اور پھر قیامت کے دن کھڑا کیا جانا، یہ دوسری زندگی. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فلسفیانہ بحث تو اپنی جگہ پر ہے. اصل مسئلہ ہے کہ بھائی موت آنی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ہم لوگ مرنے کو تیار ہیں؟
بھائی رمضان میں تو سبھی تیار ہیں، قرآن کی محفلوں میں سبھی تیار ہیں، اللہ ایسے ہی خاتمہ عطا فرما دے الحمدللہ۔ لیکن بہرحال کیا واقعی ہم مرنے کو تیار ہیں؟ معاملات سیٹلڈ ہیں اللہ کے بارے میں، بندوں کے بارے میں، مالی معاملات، لین دین کے معاملات، قرض کے معاملات، وراثت کے معاملات، قرآن کے معاملات، دین کے معاملات، رسول اللہ علیہ السلام کے امتی ہونے کے ناطے سے معاملات سیٹ ہیں؟ بس غور کیجئے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ فسواہن سبع سماوات، تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔ زمین و آسمان اس سے مراد پوری کائنات لی جاتی ہے۔ 7 آسمانوں کی اصل کیفیت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ معراج کی شب کے بیان میں 7 آسمانوں پر مختلف انبیاء اور رسول سے رسول اللہ کی ملاقات کا ثبوت تو ہمیں احادیث سے ملتا ہے، البتہ 7 آسمانوں کی اصل کیفیت یہ متشابہات میں سے ہم اس کے بارے میں ٹھیک نہیں جانتے۔ متشابہات کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں وضاحت کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس اللہ نے تمہارے لیے بنایا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ فسواہن سبع سماوات، تو ان کو 7 آسمان بنا دیا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ گویا مکی قرآن کے جو مضامین ہیں، توحید ہے، آخرت، رسالت، ان کا خلاصہ یہاں سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع میں آ گیا۔ اب چوتھا رکوع ہے، یہ بھی بڑا قیمتی رکوع ہے، خلافت کا ذکر آ رہا ہے، اور انسان رحمان ان دونوں کے درمیان قرآن بھی اور خلافت کا تعلق بھی۔ سبحان اللہ، یہ ذکر اس مقام پر آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے قصے کا بیان ہے، البتہ آج کے دور میں خلافت کا لفظ بہت زیادہ بدنام کر دیا گیا ہے، چاہے وہ ISIS کا معاملہ ہو یا کسی اور ذریعے سے، غیروں نے بھی کیا اور اپنوں نے بھی اس اصطلاح، یہ ٹرمنالوجی کے ساتھ بڑا نقصان کیا۔ لیکن غیروں نے اگر غلط کیا تو وہ غلط ہے، اپنے بھی اگر غلط کریں تو وہ غلط ہے۔ اس سے خلافت کے لفظ کو ہی ہم استعمال نہ کریں، جیسے ہمارے بعض حضرات نے کہہ دیا بھائی خلافت کی بات نہ کرو، بھائی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ بات درست نہیں۔ پھر تو قرآن سے بھی نکالیں گے کیا بھائی؟ استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ اب آئیے آدم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے اس مقام پر البقرہ میں، اور ابھی ذکر آئے گا کہ یہ کل 7 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہاں ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جی ہم ایک تصور ذہن میں رکھیں، جب برطانیہ کا رول تھا یہاں پر، ملکہ برطانیہ میں ہوتی تھی، وائس رائے ہندوستان میں ہوتا تھا۔ وائس رائے اپنی مرضی نہیں چلاتا تھا، ملکہ جو حکم دیتی اسی کو نافذ کرتا تھا۔ تو وائس رائے ایک لفظ ہم جانتے ہیں، ایک اچھا لفظ ہے انگریزی میں وائس جیرنٹ، وہ اس سے بہتر لفظ ہے۔ تو ترجمانی کیا ہوگی؟ ہم اللہ کے نمائندے ہیں زمین پر، اللہ نے اپنی نمائندگی کے لیے ہمیں زمین پر بھیجا، انبیاء کو بھیجا، اور ختم نبوت کے بعد اب یہ خلافت کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ یہ ہے نقطہ سمجھنے کا۔ تو خلافت بمعنی اللہ کی نمائندگی کرنی ہے زمین پر۔ اور نوٹ کیجئے گا آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں، وہ پہلے نبی بھی ہیں اور پہلے خلیفہ بھی ہیں۔ جتنا تاریخ انسان کی پرانی، اتنا تاریخ نبوت کی پرانی، اتنا تاریخ خلافت کی پرانی۔ انبیاء آتے تھے، وہ نبی ہوتے تھے، وہ خلیفہ بھی ہوتے تھے، اللہ کے نمائندے ہوتے تھے۔ ختم نبوت کے بعد اب رسالت یعنی پہنچانے والی ذمہ داری کس کے کاندھوں پر ہے؟ امت کے کاندھوں پر۔ تو ختم نبوت کے بعد خلافت کی ذمہ داری بھی کس کے کاندھوں پر ہے؟ امت کے کاندھوں پر۔ یہ اجتماعی ذمہ داری امت کی، اور یہ ذکر آئے گا سورہ نور آیت نمبر 55 میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، فرشتوں نے عرض کی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا تو اس زمین میں اسے خلیفہ بناتا ہے جو اس میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو ایک اندیشہ بھی ہوا، وہ کیا؟ جنات پہلے پیدا کر دیے گئے تھے اور جنات کو بھی اختیار تھا نیکی کرو بدی کرو، تو جنات میں سے کئی ایک نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے فساد مچایا۔ یہ چیز فرشتوں کے ذہن میں تھی، علم میں تھی، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے کہ اللہ اب تو ایک مخلوق بنا رہا ہے، اور
اور اس کو دے گا تو اگر اختیار، تو کہیں وہ اختیار کا غلط استعمال کر کے فساد نہ مچائے۔ اللہ نے ان کو تسلی دی فرشتوں کو کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا ایک منٹ رکیں، ہم لوگ فرشتوں کو دیکھا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ آدم علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ اور ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ذہن میں رکھیں آپ کا میرا عقیدہ اس بنیاد پر کھڑا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے پہنچایا وہ حق ہے، چاہے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا۔ آپ کا میرا ایمان عقل سے شروع نہیں ہوا ہے، نقل سے شروع ہوا ہے، جو وہی منتقل چلی آئی ہے۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کی چیزیں تو دیکھی نہیں ہیں۔ کس بنیاد پر ایمان رکھتے ہیں؟ رسول اللہ نے بتایا، انہوں نے پورا قرآن پہنچایا، انہوں نے پورا تعلیم ہم تک پہنچائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال تو فرشتوں کے اس قیاس پر اللہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانك، انہوں نے عرض کی اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ نے چیزوں کے نام سکھائے آدم علیہ السلام کو۔ کیا مراد دی گئی؟ زمین پر جا رہے ہیں، خلافت زمین پر قائم کرنی ہے، زمین کا انتظام چلانے کے لیے اسباب کا پتہ ہونا چاہیے، وسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو پرائمریلی، پوٹینشلی، اصولی طور پر، بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ آج اس کو ہم عصری تعلیم کہیں، فزیکل سائنسز کہیں، زمین کی ریسورسز کا علم کہیں، ہم اس کو ٹیکنالوجی کہیں، جو چاہیں سو کہہ لیں۔ آدم علیہ السلام ہی کی نسل انسان سے ان چیزوں کا ظہور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ وسائل ضروری ہیں، ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ زمین پر خلافت قائم کرنی ہے تو اس کے وسائل کا بھی علم ہونا چاہیے، مسائل کے علم کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ جی بڑی عاجزی کا جواب، ہمیں تو کوئی علم ہی نہیں۔ اور آج ہر بندہ یوٹیوبر، ویلاگر، میں اور میں، فرشتہ عاجزی سکھا رہے، لا علم لنا، کوئی علم ہمارے پاس نہیں، الا ما علمتنا، اے اللہ سوائے وہ جو تو نے ہمیں علم سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک اللہ تو خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ قال یا آدم، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، انبئہم باسمائہم، تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب انہوں نے ان فرشتوں کے ان چیزوں کے نام بتائے، قال، اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں آسمان و زمینوں کی سب پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہوں، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے میں آدم کو بھیج رہا ہوں، ویل ایکیوپڈ کر کے بھیج رہا ہوں، پوری تیاری کے ساتھ بھیج رہا ہوں، زمین پر بھیج رہا ہوں تو اس کے وسائل کا علم بھی دے رہا ہوں، خلافت کی ذمہ داری دے کر بھیج رہا ہوں تو اس کا علم بھی دے رہا ہوں۔ اللہ نے یہ ڈیمونسٹریشن فرشتوں کے سامنے کر دیا، بلکہ کروا دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم چھپاتے ہو۔ ظاہر تو کر دیا کہ اللہ فساد تو نہیں مچائے گا، پوشیدہ بات کیا تھی جو تم چھپاتے ہو؟ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، کچھ ہم پر بھی نظر کرم کا معاملہ ہو جائے، جنات نے تو تباہی مچا دی، کچھ ہم بھی، تو اللہ نے فرمایا کہ نہ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو اللہ نے ایک رائے کہ گناہ کی صلاحیت ہی نہیں دی، انسان کو اللہ نے نیکی بدی دونوں کی صلاحیت دی ہے، اور شرف انسان کا کیا ہے؟ انسان بدی کو کنٹرول کرے، نیکی پر آگے بڑھے، تو شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے، اور اللہ نے انسان میں روح میں سے بھی پھونکا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ایک وضاحت یہاں پہلے ہی ہو جائے، یہ ابلیس جنات میں سے ہے، یہ ذکر آئے گا سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں، سورہ کہف آیت نمبر 50 میں ذکر آئے گا، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ جنات گڑبڑ کر سکتے ہیں، فساد مچا سکتے ہیں، نافرمانی کر سکتے ہیں، فرشتوں کا معاملہ ایسا
نہیں ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں آئے گا کہ جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے اسی کے مطابق وہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں۔ البتہ یہ جو ابلیس ہے اس کا نام، اس کی اگر سی وی دیکھیں نا، اس کا نام ہے عزازیل، اس کا نام ہے عزازیل۔ بڑا نیک تھا، پارسا تھا، عبادت گزار تھا، فرشتوں کی صفوں میں پہنچا ہوا تھا جنات میں سے، لیکن پھر اللہ کی نافرمانی کی تو شیطان بنا، شیطان پھٹ جانے والا، یعنی اللہ کی حدود سے نکل گیا، اور جب اللہ نے رحمت سے دور کیا تو اس کا نام بنا ابلیس، مایوس ہو جانے والا۔ تو عزازیل اس کا نام، نافرمانی کی تو شیطان، اللہ نے رحمت سے کیا دور تو ابلیس قرار پایا۔ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، یاد کرو جو ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وکلا منها رغدا حیث شئتما، اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ پیو، ولا تقربا هذه الشجرة، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں نقصان کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ہے ابھی جنت۔ ایک رائے کے مطابق یہ آزمائش کا معاملہ تھا، ایک ڈیمنسٹریشن اللہ نے کروایا ہے، اور اس کو بیان کیا ہے نسل انسانی کے لیے، آدم و حوا کی اولاد کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ جنت کی نعمتیں ہیں، خوب کھاؤ پیو، کوئی آزادی ہے، یہ خاص درخت ہے، منع کر دیا اس سے، یہ پابندی ہے، اس کے پھل کو استعمال نہ کرنا، باقی جو چاہو سو کرو، اگر تم نے یہ نافرمانی کی تو پھر نقصان کر بیٹھو گے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جس آرام میں وہ تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر ہم نے کہا، اللہ فرماتا ہے، پھر ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اب کیا ہوا، شیطان نے ان کو ڈگمگا دیا، لیکن ایک بات اب نوٹ کر لیں، یہ سورۃ البقرہ میں آدم علیہ السلام کا قصہ مختصراً آیا ہے، مدنی سورت ہے، 6 مرتبہ مکی صورتوں میں آ چکا ہے، اس سے پہلے 6 مرتبہ مکی صورتوں میں آیا ہے، 1 مرتبہ یہاں مدنی صورت، ٹوٹل 7 مرتبہ، اور جب ہم 6 مرتبہ مکی صورتوں میں پڑھیں گے، ہر مرتبہ نئی بات سامنے آئے گی، اور اللہ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیں، میں اور آپ، تو اللہ نے وقفے سے یہ قصہ ہمارے سامنے رکھا ان باتوں کی یاد دہانی کے لیے، تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں اور ہدایت کے راستے پر آگے بڑھ سکیں۔ تو اپنے اپنے مقام پر تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر ہم نے کہا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ ایک مراد انسان اور شیطان کی دشمنی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو۔ تو ایک دشمنی انسان اور شیطان کی، اور ایک دشمنی انسانوں کی آپس میں بھی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ دشمنی آپس کی، یہ بھی بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب یہ وہاں آزمائشی ایک جنت کا معاملہ تھا، وہاں سے آسمانوں سے زمین کی طرف بھیج دیے گئے ہیں، اور یہ ڈیمونسٹریشن کرا دیا گیا، ایک وہاں آرام ہی آرام ہے، لوٹنا ادھر ہے تم نے، اور 2 شیطان دشمن ہے، طرح سے ورغلا کر تمہیں گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا، تم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ سب ایک ڈیمونسٹریشن کرا کر اللہ نے ذکر کیا، قیامت تک یہ کلام پڑھتا رہے گا انسان، اور یہ ہماری رہنمائی کا ہوا سامان۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ توبہ کے کلمات آدم نے سیکھ لیے علیہ السلام، کس سے؟ اللہ نے سکھائے، من ربہ، اپنے رب سے سیکھیں، اور وہ ہم سب کو یاد ہے، سورہ آراف آیت نمبر 23 میں، سورہ آراف کی آیت نمبر 23 میں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعائیں ہمیں بھی اپنے معمولات میں شامل رکھنی چاہیے، البتہ دعائیں پڑھنی نہیں چاہیے بھائی،
دعائیں مانگنی چاہیے، مفہوم پتہ ہوگا تو مانگیں گے نا، پس منظر پتہ ہوگا تو مانگیں گے، پھر دل سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہمارے اعتبار سے ترجمہ کیا ہوگا؟ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو بے شک ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ. اب پھر دوبارہ نیچے زمین کی طرف جانے کا ذکر، یعنی اب جو آدم علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے، اعزاز دے کر بھیجا جا رہا ہے خلافت کا. مسیحیت کے ماننے والے، کرسچینٹی کے ماننے والے، انہوں نے الٹے مفہوم لے لی کہ سزا کے طور پر زمین پر بھیجا گیا. استغفر اللہ، سزا کے طور پر نہیں، عطا کے طور پر بھیجا گیا، اعزاز دے کر بھیجا گیا. اب خلافت دے کر زمین پر بھیجے جانے کا مزید ذکر. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ ہے ایک اور اہم بات. آیت نمبر 31 میں تھا علّمَ آدم الاسماء كلها، اشیاء کا علم، چیزوں کا علم، فزیکل سائنس، ٹیکنالوجی، وسائل کا علم، وہ بھی ملا. اب بتایا جا رہا ہے علم ہدایت، اور علم ہدایت ہے جو وحی کی صورت میں آتا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کلوزنگ پر کیا آخری بات ہے، جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. 100 برس پہلے ٹیکنالوجی کدھر تھی، آج کدھر ہے 2025 میں؟ ہم سب کو بتائیں 100 برس پہلے زندگی کی کمپلیکیشن زیادہ تھی، آج زیادہ ہیں جی؟ 100 برس پہلے بے سکونی زیادہ تھی، آج زیادہ ہے؟ چیک کر لینا. something is missing and that is the word of Allah, guidance. اللہ کہہ رہے ہیں میری ہدایت کی پیروی کرو گے تو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پہلی وحی کی پہلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اقرا، پڑھو، کوئی ایشو نہیں، پڑھو، کوئی ایشو نہیں، دنیا جہاں کی تعلیم نو ایشو، کوئی مسئلہ نہیں، مگر بسمی ربک، رب کے نام کے ساتھ پڑھو. تمہاری تعلیم، تمہاری ایجوکیشن، تمہاری ریسرچ، تمہاری تحقیق، سو آن، جو کچھ بھی ہے must be under the umbrella of the guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. یہ ہے اصل مسئلہ آج. اور آج یہ ہدایت کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس. اور ہمارے فیصلے کون کر رہا ہے؟ اللہ کے باغی و دشمن. کیوں؟ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہوا ہے. رمضان بہترین موقع اس قرآن سے تعلق کو استوار کرنے کا. اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. ابھی دل میں مانگے، اگر یہ بند تھا تو آج کھل گیا، ابھی قیامت تک کھلا رہے گا. میں بھی کھولے رکھوں گا اس کو، میں اپنے مرتے دم تک قرآن کو کھولے رکھوں گا. دنیا جہاں کی ایجوکیشن ہم نے لی، دنیا جہاں کی تعلیم ہم نے لی، اور اگر قرآن کی الف میں بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، خدا نہ خواستہ. یہی تو ذلت کی وجہ ہے آج مسلمانوں کی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اللہ اس رجوع الی القرآن کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس سے تعلق کی مضبوطی اس کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ فمن تبع ہدایا، تو جس سے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اس کے برعکس فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد اب 5واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا. یہاں سے لے کے رکوع نمبر 14 تک اور 15ویں رکوع کی دو آیات مزید، یہ مسلسل 10 رکوع آ رہے ہیں، اور ان 10 رکوعوں میں بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا. یہ بنی اسرائیل ہم سے پہلے امت مسلمہ تھے، بہت اہم مقام ہے. ہم مسلمانوں سے کلام تو شروع ہوگا 150 آیات کے بعد جا کر آیت نمبر 153 سے 153 سے 150 آیات کے بعد جا کر ہم سے کلام ہوگا. ہم سے پہلے پچھلی امت بنی اسرائیل کا ذکر ہے، فوارڈ ہماری عبرت کے لیے، سبق آموزی کے لیے. اب جو 5واں رکوع ہے اس میں بنی اسرائیل سے مخاطبت بھی ہے، اور یہود موجود تھے نا مدینہ شریف میں. ان کے 3 قبیلے یہاں پر آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور یہ صدیوں سے یہاں پر آباد رہے، اس ایکسپیکٹیشن میں کہ آخری پیغمبر کا ظہور یہاں پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حسد میں مبتلا ہو کر حضور کی رسالت کا انہوں نے انکار بھی کیا ہے، لیکن ان سے مخاطبت ہو رہی ہے اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے آخری پیغمبر نبی مکرم علیہ السلام پر ایمان لانے کی.
10 رکوع میں سے پہلا رکوع ان سے ابتدائی کلام ہو رہا ہے، پھر 9 رکوع میں بنی اسرائیل کے کرتوتوں کا ذکر آئے گا۔ سورۃ الفاتح میں ہم نے کیا پڑھا؟ غیر المغضوب علیہم، ہم ان میں سے نہ ہو جائے اللہ جن پر غضب ہوا، تو غضب کن پر ہوا؟ یہود پر ہوا۔ کیوں ہوا؟ یہ ان آیات میں آگے چل کر ذکر ابھی آئے گا۔ ہم مسلمانوں کے لیے مقام بڑا قیمتی ہے۔ سنیے، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں ہے، آپ نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْفَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے۔ کیسے؟ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل پیر بالکل مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح جو حالات بنی اسرائیل پر آئے وہ تم پر بھی آ کر رہیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہلا دیتی۔ اگر وہ حالات ہم پر بھی آئیں گے تو وہ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، ماضی میں ہم بھی ہوں گے۔ پھر ہے خطرناک و کڑوی بات مگر حق بات ہے۔ اس اعتبار سے یہ ہسٹری، یہ ماضی، یہ تاریخ بنی اسرائیل کی ہمارے لیے عبرت کا بہت بڑا سامان لیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 40 سے آپ اب مطالعہ آگے شروع کر رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ اسرائیل آج تو ایک ملک کا نام ہے نا، ویسے اسرائیل یہ کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ اسر عربی میں اسر جو ہے وہ ہبریو ہے، عبرانی زبان جس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ نازل ہوا۔ اسر اسیر اردو میں بھی کہتے ہیں نا، غلام ہونا۔ اسر کہتے ہیں غلام کو یا بندے کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو۔ تو اسرائیل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کا بندہ۔ یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا بھائی۔ اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں نا، سورہ یوسف میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مشہور بیٹے کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی، آگے 12 قبیلے بنے، یہ کہلاتے بنی اسرائیل۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ کیا وعدہ تھا؟ پچھلی کتاب تورات، اس میں بشارتیں تھیں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور پیغمبر تم سے وعدہ لے گئے تھے۔ بعد والوں پر وعدہ پیغمبر کا بائنڈنگ ہوتا ہے، آخری رسول آئیں گے تو ایمان بھی لاؤ گے، ان کا ساتھ بھی دو گے۔ یہ تفصیلات آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرتا ہے اس تورات کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے تو نہ بنو۔ تورات میں حضور کی بشارات موجود، یہ ذکر بار بار آئے گا۔ خاص طور پر ان کے علماء جانتے تھے، ان کی عوام تو کتاب سے دور تھی، جیسے آج ہماری عوام بھی قرآن سے دور ہے عظیم اکثریت، مگر علماء تو ان کی تورات کو جانتے تھے نا۔ ان کو قرآن پاک کہہ رہے تم تو اول کافر نہ بنو، تمہارے پاس کتاب کا علم موجود ہے، کتاب بتاتی ہے آخری پیغمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچ ڈالو میری آیتوں کو تھوڑے سے معاوضے میں۔ کیا مطلب؟ یہود کے علماء کو یہ ٹینشن ہو گئی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لے آئے تو ہماری تو سیٹیں گئیں، ہماری تو چودراہٹ گئی، ہمیں پیسہ ملتا ہے، ہماری مٹھیاں گرم ہوتی ہیں، نذرانے آتے ہیں، وہ تو سارے گئے۔ یہ ہے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اللہ کی کتاب کا سودا کرنا، اللہ کی شریعت کا سودا کرنا، اللہ کے دین کا سودا کرنا۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، نہ بیچ ڈالو میری آیتوں کو تھوڑے سے معاوضے میں۔ وإیایا فاتقون، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو۔ یہ یہود کے علماء یہ کتاب میں تحریف کرتے تھے، تبدیلی کرتے تھے، یہود زبان مڑوڑ کر الفاظ کو بدل دیا کرتے تھے، ان کے علماء حق بات کو چھپایا کرتے تھے۔ قرآن سرزنش کر رہا ہے ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، جبکہ تم جانتے ہو، مت چھپاؤ حق کو۔ تمہاری کتابوں میں جو ہے وہ بشارات آخری پیغمبر کے بارے میں موجود۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کرو گے، اللہ کا ڈر دل میں رہے گا، تم حق بات بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں۔
وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دو گے راہ خدا میں مال کی محبت نکلے گی، ورنہ مال کی محبت دین کا سودا کروا دیتی ہے، جیسے کہ یہود کے علماء نے دین فروشی کی دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک مراد یہ لی گئی کہ ان کے ہاں نماز میں سے رکوع ختم ہو گیا تھا، مشکل لگتا ہوگا، سیدھے جمپ لگا کے سجدے میں چلے جاتے ہوں گے، واللہ عالم۔ دوسرا، با جماعت نماز کا سلسلہ ان کے ختم ہو گیا تھا، توجہ دلائی گئی، اور ہمارے لیے بھی با جماعت نماز، مردوں کے لیے جماعت کی پابندی لازم کی گئی۔ وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہود کے علماء کے بارے میں موجود ہے، اپنے بعض رشتہ داروں کو کہتے تھے ہاں ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات صحیح کر رہے ہیں، اگر مان لو تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اپنے رشتہ داروں کو کہہ رہے خود کیوں نہیں مانتے ہو تم؟ تمہاری چودراہٹ پہ ضربیں پڑ جائیں گی، تمہارے مفادات پر ضرب پڑ جائے گی، تمہاری تجوریاں ہلکی ہو جائیں گی کیا؟ اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور ہم جیسے لوگ جو قرآن بیان کر رہے ہیں ہمارے لیے بھی ہے بھائی، دوسروں کو ہم دعوت دیں خود عمل نہ کریں تو کیا جواب دیں گے اللہ آپ کو؟ اور دین کی دعوت ہر ایک نے دینی ہے، ہم سارے مسلمان امتی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے، اب ہم نے دین کی دعوت دینی ہے تو دین کی دعوت کا کام کرنے والے کو اپنے قول و فعل میں تضاد نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ خطا ہو جائے اللہ معاف کرے گا، توبہ کرے بندہ، لیکن حتی الامکان اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا کرے، نہ کہ تضاد۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر و نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ سبحان اللہ، یہ یہود کو بھی کہا جا رہا ہے، ان کے علماء کو بھی، اور جب ہم سے خطاب شروع ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے تو آیت 153 مشہور ہے البقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر و نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ابھی ان سے خطاب ہو رہا ہے، کیوں؟ صبر کے ایک معنی روکنے کے ہیں۔ اچھا، رمضان کے مہینے کو حضور نے صبر کا مہینہ کہا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ صبر کا ایک معنی اپنے آپ کو روکنا بھی ہے، ایک روکنا ہے دنیا کی محبت سے، منافقین بھی منافقین کیوں بنے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور ان یہود کے علماء کو مورد الزام کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، مت بیچو اللہ کی آیات کا سودا نہ کرو۔ تو صبر اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے روکنا بھی ایک صبر ہے، یہ صبر کرو گے تو حق بیان ہوگا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر و نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اللہ کا نام لو گے، اللہ کے سامنے کھڑو گے، اللہ کے سامنے جھکو گے، کوئی شرم آئے گی، کوئی حیا آئے گی، کوئی حق بیان کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، جو حق چھپا رہے اس کو بیان کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہوگا، جواب دہی کا احساس پیدا ہوگا۔ ہاں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ نماز بھاری بات ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ یعنی عاجزی کیسے آتی ہے؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک اسی کی طرف وہ پلٹنے والے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ وہ موت آنی ہے، جنہیں یقین ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا سوال قیامت کے دن کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ طبرانی شریف کی روایت درست ہوگی، باقی معاملات بھی درست ہوں گے، نماز میں گڑبڑ خطا ہوگی، باقی معاملات بھی خراب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔